جی ہلو، عرفان صاحب. کیا حال چال؟ ٹھیک سر. سر مومن ہیں آپ؟ بھائی میں پہلے ایک بات بتاؤں، میرے کو اتنا نہیں معلوم ہے اسلام کے بارے میں، تو بٹ میں بھائی ادھر، مسلم ہوں. تو پھر ادھر امب لینے آئے ہیں؟ اگر آپ کو نہیں معلوم تو پھر کرنے کیا آئے ہیں میرے پیارے بھائی؟ آپ کے شارٹس دیکھتا ہوں نا، وہاں پہ تھوڑا سا اتنا تو معلوم ہے جتنا آپ کو تھوڑا کاؤنٹر کر سکتا ہوں. اچھا اتنا معلوم ہے کہ تو پھر یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ مجھے اتنا معلوم نہیں ہے؟ بھائی اگر آپ ہمیں کاؤنٹر کر سکتے تو آپ کو بہت معلوم ہے. اچھی طرح آیت ارے الکرسی نہیں سنا دیں، کچھ بھائی. پتہ لگے آپ مسلمان ہیں. اچھا، آیت الکرسی. جی. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم له ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفهم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسی السماوات والارض ولا یؤوده حفظہما وهو العلی العظیم. الحمدللہ. تو آپ کو کافی پتہ ہے سر، ہمارے پاس بڑے ڈنگر مومن آتے ہیں، کوارٹر مومن بھی آتے ہیں، 10% مومن بھی آتے ہیں. تو بھائی آپ کو تو کافی معلوم ہے. بتائیں کون سی شوڑ میں پرابلم ہوا آپ کو؟ نہیں بھائی، میں اتنا اسکالر وہ نہیں ہوں. میرے کو بس تھوڑا، میں تھوڑا اسٹوڈنٹ ہاں ہی ہاں ہوں. کوئی بات نہیں. اسٹوڈنٹ جی وہ بتائیں نا، ایوری ون از اسٹوڈنٹ. وہ بتائیں نا کس شوڑ میں پرابلم ہوا، بتائیں. آدم بھائی، آپ گاڈ پہ مانتے ہو؟ ڈز میں گاڈ بالکل ایگزسٹ؟ بالکل گاڈ میں مانتا ہوں، گاڈ ایگزسٹ. آگے چلیں. تو آپ مانتے ہو یہ جو یونیورس ہے اس کو کسی نے بنایا ہے؟ بالکل میں مانتا ہوں. اور بتائیں. لیکن آپ یہ نہیں مانتے ہو جو اللہ ہے. میں مانتا ہوں کہ اللہ ایک سب سے بڑا شیطان ہے. اچھا، تو اگر آپ کو، اگر مان رہے آپ اللہ نہیں ہو تو ہمیں آپ بتا دیجیے میں نے کون کب سا والا مانا؟ ٹھیک میں نے کب ایک سیکنڈ کس شورٹ ہے؟ میں آپ نے یہ دیکھا ہے کہ میں نے ایسی کوئی بات کی ہو؟ دیکھیے کتنی امپورٹنٹ بات آپ کرنے آئے تھے اور ایک دم آپ نے مدعا چینج کر دیا. بھائی دیکھیں، ارے بھائی، آپ نے یہی تو اللہ مدعا کو ہے. ثابت کرنا دیکھو، ہے. اور اگر سر لیکن اگر سب سے کوئی بڑی بات تو پاتھ یہ ہے پہ نا، ڈیبیٹ کر رہا ہے تو اس کو رائٹ پاتھ بھی تو دکھانا ہے. وہ میں اگر دکھاؤں گا کوئی نا پاتھ جب، ہاں ہاں وہ دکھاؤں گا جب آپ کرسچینٹی ہے، مان لیں گے سناتن کہ ہے. اسلام. سر میں وہی بتا رہا ہوں، میں آپ کو بالکل رائٹ پاتھ دکھاؤں گا. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ میں نہ دکھاؤں. لیکن جب تک چلیے. آپ کے پاس ایک آلریڈی رائٹ پاتھ ہے تو میں آپ کو کچھ دوسرا رائٹ پاتھ نہیں دکھا سکتا. یو ہیو ٹو فرسٹ پروو کہ آپ کا رائٹ پاتھ نہیں ہے. کہہ دو کہ اللہ ایک شیطان ہے، مان میں آپ کے ساتھ دوسرے رائٹ پاتھ پہ چلا آپ جاتا ہوں. فار دا سیک آف آرگومنٹ ہم مانتے ہیں، آپ کے حساب سے مانتے ہیں کہ اسلام غلط. چلو، نہیں نہیں اب میرے آپ حساب نے سے نہیں. بولا ہمارے ہم حساب سے آپ، نہیں ماننا ہے. ہمارے حساب تو سے نہیں. اب آپ نے ایگری کرنا ہے یہ بات میرے ساتھ. دیکھیں رائٹ پاتھ دو ہو سکتے ہیں. ہاں، دو ایک ہی رائٹ پاتھ ہو سکتے ہیں. ہاں، نہیں مان لیا اتنا ایک. بھی مان لے تو چلے گا ایڈم، اتنا بھی مان لے تو چلے گا کہ اسلام بھی صحیح، باقی مذہب بھی صحیح. کم سے کم اتنا مان لے چلے. بھائی ایک بات، میری بات سنو. دیکھو، آپ کہہ رہے ہو اسلام میں خامیاں ہیں. نہیں نہیں میں نہیں کہہ رہا اسلام میں اب یہ خامی ہے. مت کس نے کہنا کہا؟ اسلام ہم نے نہیں کہا رہے بھائی. آپ کے یوٹیوب پہ وہی میں سب نہیں پڑھا کہہ ہے، رہا. کیا نہیں پڑھا ہے آپ کے یوٹیوب پہ؟ دوبارہ سن لیں عرفان صاحب، میں نے کب کہا اسلام میں خامی ہے؟ تو آپ نے کہا اسلام اچھا ہے، تو آپ مانتے ہیں اسلام سب سے بیسٹ ہے؟ نہیں نہیں نارمیاں ہیں. تو یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کہنا کہ دال میں کچھ کالا ہے. اچھا، ٹھیک ہے، اگر میں یہ کہوں تو اگر دال اسلام میں کچھ کالا ہے آپ کے حساب سے تو پوری دال ہی کالی ہے. ایگزیکٹلی. یہی لہذا تو آپ میں یہ کہہ رہا نہیں ہوں نا. کہیں کہ اسلام میں کچھ خامی ہے. اسلام ہاں، ہے ہی سارا خامیوں سے بھرا ہوا. تو بولا اسلام میں نا آپ کچھ نے. خامیاں نہیں، اسلام پورے کا پورا ہی خامیاں ہے. یو ایکسپٹ کہ اسلام میں خامیاں ہے، تو آپ یہ نہیں، کہہ رہے ہیں آئی ڈونٹ ایکسپٹ اٹ. یہ آپ پھر کیوں وہی نہیں؟ اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں. آپ سر پھر ایک وہی اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں کہ دال میں کچھ کالا ہے. سر آپ ایک سیکنڈ بھی نہیں ہوا، ابھی آپ نے بولا ہاں میں کہہ رہا ہوں اسلام میں پوری دال ہی کالی ہے، مطلب ہاں اسلام میں تو خامیاں ہے. نہیں، اسلام ہے ہی سارا خامی. اٹس اے کلٹ. تو یہ تو میں بول رہا ہوں نا، آپ کے حساب سے اسلام پورا خامی ہے. اسلام ہے ہی کلٹ بھائی. اسلام میں کچھ خامیاں نہیں ہے، اسلام میں سب کچھ ہی ہاں، خامی ہے. آئی ایکسپٹ اسلام میں خامیاں، پورا خامیاں ہے آپ کے حساب سے جو آپ بول رہے ہو. الحمدللہ. تو ساحل صاحب تو انہوں نے مان لیا کہ اسلام پورا کا پورا خامیوں سے بھرا پڑا ہے. کلمہ پڑھا دے. ایز فار ایز یو آر کنسرن اسلام میں خامیاں ہے، سر ناٹ ایز کلمہ فار پڑھا ایم دے کنسرن. انہیں میرا کلمہ پڑھا دے، پھر ان سے بات کرتے ہیں. کلمہ پڑھ لو عرفان صاحب. چلو بولو. کیوں کیوں؟ اشہدو. ارے میں تو مسلم ہوں ہی. ارے یہ کیوں ٹائم ضائع کر رہا ہو؟ وائی آر یو آنسرنگ مائی کوسچن؟ آپ سیدھے سیدھے بولو نا. Exactly. So why are you wasting everyone's time? Let's start the discussion. Prove your Islam right. ہاں ٹھیک ہے. میں Go ahead. دیکھو، میں ایک عام انسان، ایک چھوٹی سی گلی میں ایک چھوٹا سا انسان ہوں.
آپ کے ساتھ لاکھوں بچے ہیں, آپ لاکھوں یہ ہیں لوگ, تو میں قبول کرتا ہوں میں رائٹ بات نہیں دکھا سکتا, لیکن چونکہ آپ کے پاس لاکھوں ہے تو آپ کیوں نہیں دکھائیں گے؟ بھائی میرے سے کیا ہوگا؟ ہاں ہاں میں ارے چاہتا جو انسان ہوں, ہاں ہاں انٹرنیشنل بھائی, لیول پہ کہہ رہا ہے کہ یہ چیز اور غلط ہے, ریلیکس, اس کو تو اور ضروری کہنا ہے نا ٹیک کیا اے چیز چل, صحیح ہے. ٹیک اے چل, ٹیک اے چل, آپ کہہ رہے ہو نا ریلیکس. دیر از نو ریلیجن جس میں دیر از نو خامی ریلیجن. نہیں ہوتا اسلام, اچھا ایز مجھے فار ایز بتائیں آئی کہ ایم کنسرن. آپ کے حساب اسلام سے کے, خامیاں ہیں, میں وہ مانتا ہوں. اوکے بھائی ایک سیکنڈ, اگر اس کا آپ اسلام میں خامیاں نکال رہے ہیں نا, تو میں دعوی کے ساتھ کہتا ہوں آپ کسی بھی ریلیجن میں خامی نکالو گے, لیکن آپ پرفیکٹ. نکال رہے نہیں کیونکہ آپ آئیڈینس لوز کرو گے. بھائی کیا آپ آپ اب کے چپ ساتھ کر کے آئیڈینس سنیں ہے گے؟ نا. بھائی اب چپ کر کے جواب بھی سنیں گے؟ ارے بولو بھائی. اوکے, آپ نے کہا کہ اسلام میں خامیاں ہیں, جو خامیاں اسلام میں ہیں میں نے وہ نہیں باقی. کہا ایز فار ایز یو آر کنسرن. ارے بھائی اب سن تو آپ لے, کے حساب سے بول رہا ہوں. تو نے اپنی اتنی اسپیچ دی ہے, اب میں اگلے کی نے بھی ابھی سن لے تو گا, بولا. اگلے کی بھی سن لے گا. چلیے اوکے, آپ نے میری بات کو نہیں مانا. میں نے کہا تھا کہ اسلام سارا کا سارا خامیوں سے بھرا پڑا, آپ نے میری اس بات کو نہیں مانا. بالکل ایکسپٹ. بہترین, اس کا مطلب ہے, لیکن آپ نے یہ کہا کہ اگر اسلام میں کچھ خامیاں ہیں تو وہ خامیاں دوسرے ریلیجن میں بھی ہیں, کریکٹ؟ ہاں بہترین. اوکے چلے اب ہم ایسا ٹھیک ہے کرتے ہیں, چند ایک ایگزامپل لے لیتے ہیں اور آپ مجھے اس کو دوسرے ریلیجن کے اندر ثابت کر دیں, ٹھیک بھائی. ہے؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں, میں نے پہلے میں نے ڈسکلیمر دیا تھا, مجھے میں اتنا بتانے نہیں لگا پتا, ہوں نا سر, لیکن میں نے دیکھیں کہا نا جس, ہاں میں آپ کو بھائی بیسک لیول پہ ہی غلط ثابت کر عرفان سکتا ہوں. بھائی ذرا سن تو لے, ہاں بولیے. جس ریلیجن میں وہ خامیاں نہیں ملیں گی نا, اس ریلیجن کو تو ایکسپٹ کر لیں, ٹھیک ہے؟ دیکھو اب آپ نے جو بات, دیکھو عرفان آپ نے ایک تو اسلام میں میں آپ کو بیک سٹیج کر رہا ہوں کیونکہ آپ بولنے نہیں دے رہی. جب آپ بول رہے تھے میں نے آپ کو پورا 1.5 منٹ دیا بولنے کا, اپنی اسپیچ رکھنے کا. اب میری باری ہے تو سن تو لو نا یار, یہ تو غلط بات ہے. یعنی اگر آپ بات نہیں کرنے آئے, یہاں پہ دعوت دینے آئے ہو, تو بھائی اس کے لیے مسجد جاؤ اور ممبر پہ بیٹھ کے لوگوں کو دعوت دو, یہاں پہ دعوت نہیں چلتی ہے. دیکھیں آپ نے کہا کہ اگر اسلام میں کوئی خامیاں ہیں تو وہ دوسرے ریلیجنز کے اندر بھی ہیں. اب میں آپ کو کہتا ہوں بھائی جان, آپ نے یہ ایک سٹیٹمنٹ دی ہے, اس سٹیٹمنٹ کو پروف کیسے کیا جا سکتا ہے؟ اس سٹیٹمنٹ کو پروف ایسے کیا جا سکتا ہے, آپ وہ خامیاں بولنا شروع کر دیں, میں نہیں بولوں گا, کیونکہ میں بولوں گا تو آپ کہو گے یار جب دل کرتا ہے عائشہ کی شادی پہ رہتے ہو تم لوگ, جب دل کرتا ہے سیکس لیوری پہ رہتے ہو تم لوگ. بھائی میں نہیں بولتا, میں بولتا ہی نہیں. میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ بھائی جان کھلی چھوٹ ہے آپ کو, کیونکہ آپ اسکالر نہیں ہیں, آپ طالب علم ہیں, صرف اسٹوڈنٹ ہیں. تو ایز اے اسٹوڈنٹ ابھی تک کون سی ایسی خامی آپ نے دیکھی ہے جو اسلام میں تو ہے اور باقی ریلیجنز میں بھی ہے؟ میں آپ کے ساتھ اس خامی کے اوپر واہ بھائی ڈسکشن واہ, کرنا چاہوں گا. کیا پوائنٹ دیا ایڈم, واہ واہ زبردست. الحمدللہ بالکل میری بات آپ سنیں گے, چونکہ دیکھو میری بات سنو, اسلام 100% ہے, آپ نے اسلام کا 0.1% اٹھایا, اس کو اچھالا, اس کو پروپیگیٹ کیا, لیکن ارے بھائی 99% ابھی بیک سٹیج کرتا ہوں آپ کو. سر میں نے 1% نہیں اٹھایا, میرے چینل پہ وہ چیزیں پڑی ہوئی ہیں جو کہ میں نے اسلام کے اندر سے جا کے فقہ اور شرع کے اندر سے نکال کے آپ لوگوں کو دکھائی ہیں, جو کہ کسی اور نے نہیں دکھائی ہوئی, آپ کے اسکالرز تک نے نہیں دکھائی ہوئی. آپ کے اسکالرز تک ان باتوں کا جواب آج تک نہیں دے سکے. میں نے وہ باتیں بھی بتائی ہیں. بھائی آپ میرے اوپر تہمت نہیں لگائیں, جو آپ نے سٹیٹمنٹ رکھی ہے. ساحل صاحب دیکھیں, اس سے بڑی بات میں کیا کروں کہ یار ہاں کس نے سٹیٹمنٹ رکھی ہے, میں نے کہا کھلی یار چھوٹ, تو اٹھا لے, کھلی چھوٹ. کھلی چھوٹ. بھائی دیکھو اس کو دیکھو اس نے اتنی بڑی سٹیٹمنٹ رکھی ہے, ساحل اس کو 4-5 چیزوں کا تو پتا ہوگا نا کہ اسلام میں ہے تو ہاں دوسرے دھرموں میں بھی ہیں, دوسرے ریلیجن میں ہاں بھی ہیں, پتا ہونا چاہیے. بالکل, تو چالاکی میں نہیں تو کرنا ہے. ہاں کھلی چھوٹ دے دی ہے. ارے جب میں ایکسپٹ میں نے کہا نا اسلام میں کوئی کمی نہیں ہے, تو میں اس کو کیسے پروو کروں وہ دوسرے میں بھی ہے؟ اگر میں ایسا کہتا ہوں کہ یہ چیز ابھی آپ خامی نے اسٹیٹمنٹ چینج کر دی بھائی, ابھی ارے بیک اسٹیٹمنٹ سٹیج مت چینج کرو, کر دی آپ بولنے نے. تو دو یار, ارے بولنے نہیں, تو دو اسٹیٹمنٹ یار. آپ نے چینج میں کر دی نا. بیک سٹیج مت کرنا, میرے کو بولنے تو, آپ خود ہی بولو گے کیا بولنا ہے. میں نے کہا میں ایکسپٹ کرتا ہوں, میرے حساب سے کوئی کمی نہیں ہے, آپ کے حساب سے کمی ہے. اوکے چلے, تو اب میں اگر بتا میرے دیتا ہوں, حساب میں اگر بتا دیتا ہوں, آپ کہہ میں رہے کمی بتا دیتا ہوں, ہیں میں بتا دیتا ہوں. اسلام پیڈوفیلیا الاؤ کرتا ہے, مجھے بتائیں کون سا اور ریلیجن پیڈوفیلیا الاؤ کرتا ہے؟ دیکھو یہ بات چھوڑو, ہم سب سے مین پہ جاتے ہیں جو آپ کیا نے پہلے مطلب یہ اٹھایا, بات چھوڑو, سب سے ہیلو لے ہیلو 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 ہیلو, سب سے لے میں نے کہا ہے اس کہ پہ جو بات کرتے ہیں. ہیلو بھائی, آرم بھائی, نہیں آرم نہیں بھائی, رکے, نو آرم بھائی, میں وہ بھائی تو نہیں مین تمہارا, ہے.
تمہارا قرآن سب سے کہتا ہے زیادہ میں پروفٹ تمہارا قرآن کہتا ہے ایک مسلمان کا کوئی دوسرا بھائی نہیں ہو سکتا جو نان مسلم ہو. ٹھیک ہے, آپ حجت نہیں دے رہے, میں نے دے دی. آدم اسلام بھائی پیڈوفیلیا الاؤ کرتا ہے, مجھے بتائیں کون سا اور ریلیجن پیڈوفیلیا الاؤ کرتا ہے؟ پلیز مائک آپ کا. آدم بھائی میری بات سنیں گے؟ نہیں, کرتا ہے اب کہ نہیں حجت کی کرتا بات ہے؟ آ گئی. ایک ہاں منٹ ایڈم ایک منٹ, اپنا کیا نام ہے ان کا, عرفان بھائی, اسلام پیڈوفیلیا الاؤ کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے؟ مطلب بھائی چارہ. یار ساحل, پیڈوفیلیا نہیں یہ پتا آپ کون کو؟ مدرسہ چھاپ آ اسی گیا وجہ یار. سے میں پوچھا, اسی وجہ سے میں پوچھا. ارے بھائی بول, اب اچھا آپ کو میں پوچھتا پیڈوفیلیا ہوں. کہتے ہیں, ہاں بھائی میں بتا دوں پیڈوفیلیا کس کو کہتے ہیں؟ ہاں بولو تو پہلے, میں کہہ رہا ہوں مجھے کچھ نہیں پتا, لیکن پھر بھی آپ کو غلط ثابت کر سکتا ہوں کچھ نہ ہو اچھا, پتا ہو کے پیڈوفیلیا بھی. کا مطلب یہ ہے, اس کا ایگزامپل یہ ہو سکتا ہے کہ اسلام جو ہے ایک بوڑھا انسان 50 55 60 سال کا, اس کو الاؤ کرتا ہے کہ وہ چھوٹی بچی سے شادی کرے. یہ الاؤ کرتا ہے نہیں کرتا ہے؟ سیکس کرے, سوری شادی نہیں, سیکس ورڈ یوز کر سکتے ہیں اپن, سیکس کرے, الاؤ کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے؟ آپ ریفرنس دیں گے؟ نہیں, پہلے آپ نہیں, ہاں یا نہ آپ اگری کرتے یا نہیں کرتے؟ ریجیکٹ میں تو نے کرو کہا پہلے. ریفرنس دو, میں تبھی میں نے کہا نا مجھے پتا ہی نہیں ہے, اب ریفرنس دو میں شاید مانوں گا. نہیں, ایک سیکنڈ, تو پھر آپ کتنا کمپیئر جھوٹا کیسے کریں گے؟ انسان ہے. کمپیئر کیسے کریں گے؟ کیا ابھی کمپیئر؟ ابھی آپ نے بولا کہ اسلام میں جتنی بھی خامیاں ہیں وہ دوسرے سوری ریلیجنس کے اندر بھی ہیں. ٹھیک ہے, میں نے کبھی نہیں تو کہا اسلامک پھر آپ میں کمپیئر کیسے کریں گے؟ مانتا ہی نہیں اسلامک کہا ہے. اوکے, میں کہہ رہا ہوں کیا کوئی اور ریلیجن پیڈوفیلیا الاؤ کرتا ہے؟ چلیں آپ یہ بتا دیں, آپ نے اپنا ریلیجن تو نہیں پڑھا, دوسروں کا ضرور پڑھا ہوگا. ہر مسلمان نے اچھا دوسروں کے ریلیجن آپ پڑھے نے, ہوتے, اپنا نہیں پڑھا اچھا ہوتا. ٹھیک ہے سمجھ جو آپ کہتے ہو نا کہ یہ 50 سال کے نے 10 سال سے شادی کی, یہ آپ کہہ رہے ہو ٹھیک ہے اسلام میں. آپ کو نہیں پتا محض 100 سال کے سے پہلے انڈیا میں چائلڈ میرج ہوتا تھا, تو کیا اوکے, اس کی تو اور ایک نہیں لاکھوں کیسز آتے ہیں. لاکھوں تو کیسز ہیں, سناتن لاکھوں کیسز ہیں, اس سے برا نہیں ہے. لاکھوں کیسز ہیں. اچھا ارے پرفیکٹ, بھائی اس لیکن پہ کہانیاں بھی بنی ہے, اس پہ کہانیاں بھی بنی ہے کیسے چائلڈ کہانیاں بھی میرج بنی. ہوتا تھا انڈیا میں میں. کہتا ہوں بغیرت کتے کے بچے ہیں جس نے پیڈوفیلیا کیا, کہہ دیں آپ بھی میرے ساتھ. ہاں میں آپ نے بھی کہا بول دیں. جس نے پیڈوفیلیا کیا ہے وہ کتے کا بچہ ہے. ساحل بھائی ہم بولیں, سیکس سلیور پہ بات کریں. اچھا کرتے ہیں, پہلے ارے یہ تو بول دیں, ٹاپک چینج نہ کرے, پہلے یہ بول دیں کہ جس نے پیڈوفیلیا کیا وہ کتے کا بچہ ہے. بولیں. اچھا جس نے یہ کیا وہ, جس نے پیڈوفیلیا کیا, جس نے چھوٹی مجھے عمر کی پتا بچی ہے کے ساتھ اس سیکس کے کیا بعد 50 مجھے سال سے پتا ہے نا اوپر کی آپ عمر میں, وہ کتے کا بچہ ہے. بولیں. چائلڈ ابیوزر ہے, حرامی ہے. بولیں. مجھے پتا جب یہ میں کہوں گا اس کے بعد آپ ریفرنس دیکھے آؤ, تو آپ اپنی پروفٹ کو کتے کا بچہ کہتے ہو, نوز باللہ نہیں کہوں گا, ذرا بھی بھائی میں نہیں کہوں پروفٹ کی بات ہی نہیں کر رہا بھائی. گا. میں اس کے آپ بعد نے وہی کہا مانیں گے نا. انڈیا میں, سنے بھائی سنے, آپ نے کہا انڈیا میں ایک نہیں ہزاروں مثالیں ہیں جہاں پہ لوگوں نے پیڈوفیلیا کیا. آپ نے کہا, ہاں میں نے آپ کو کہا ہے کہ جس بندے نے پیڈوفیلیا کیا کتے کا بچہ ہے. بول دے میرے ساتھ. اگر ایک آدمی نے, ایک بوڑھے آدمی نے کسی ہوں, چھوٹی لڑکی کے ساتھ ریپ کیا ہے, وہ غلط ہے. I condemn it. الحمدللہ. تو میں کہہ رہا ہوں نا جس نے پیڈوفیلیا کیا, ریپ. آدم بھائی دکھائیے, ہاں مجھے پتا ہے وہی اب آپ دکھائیں گے بول پروفٹ کا دینا. کیس, دکھائیے یہ میں نہیں دکھا رہا, نہیں دکھانے کی ضرورت ہی نہیں مجھے, دنیا جانتی ہے اب تو. اب میں دکھاؤں گا ہی نہیں, صرف آپ نے اسٹیٹمنٹ دینی ہے آپ بس. کو آدم بھائی مجھے نہیں پتا کہ آپ مجھے دیکھو, اب میں سے آپ سے کوشچن پوچھوں گا اور آپ کی مدد سے میں شاید آنسر دے پاؤں گا. مجھے آپ ہیلپ کیجیے آنسر دینے میں, آپ کریں گے ہیلپ؟ جی بالکل کریں. اپنے طریقے سے ڈیبیٹ چلا مجھے چلائیں. بولیے, ریپ بولیے. اور میرج میں بہت فرق ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے, میں نے ارے ریپ کو کنڈم کیا, میں نے میں نے میرج کو بھی ریپ کو کنڈیم کیا. کنڈم کیا. میں نے میرج کو کنڈیم کیا. تو آپ نے میرج کرنا ہی نہیں ہے کیونکہ آپ نے میرج کو کنڈم کیا. اگر میرج میں لڑکی چھوٹی بچی کی رضامندی شامل نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بھی ریپ ہے میرے مطابق. ونس اگین ریپیٹ کرتا ہوں, اپنی اسٹیٹمنٹ ذرا غور سے سنیے گا. اگر میرج میں اس چھوٹی بچی کی پرمیشن شامل نہیں ہے تو وہ بھی ریپ کہلاتا ہے.
اب آپ پلیز میرے ساتھ بول دیں کہ ہر وہ بندہ جس نے شادی کیا چھوٹی بچی کی پرمیشن کے بغیر وہ ایک حرامی ہے. پلیز بول دیں, کتے کا بچہ ہے بول دیں, حرامی آدم بول دیں, بھائی جو بولنا بول دیں. آپ کے پاس ثبوت ہے کہ آفٹر دا میرج دیر واز اے سیکچوئل انٹرکورس؟ سر وہ کس کی بارے میں بات کر رہے ہیں؟ میں آپ کے پروفٹ کے بارے میں بات ہی نہیں کر رہا بھائی, میں ایک جنیرک سٹیٹمنٹ دے رہا ہوں. انڈیا میں جو آپ نے بات کی تھی بھائی, جو انڈیا میں آپ نے بات کی تھی نا انڈیا کی, میں انڈیا کی مثال لے رہا ہوں. میں آپ کے نبی کی بات کر ہی نہیں رہا بھائی. کون ہے آپ کا نبی مجھے نہیں پتا. میں سمپل سی بات کر رہا ہوں. 8 9 10 سال کی بچی کے ساتھ شادی کیا اس بچی کی پرمیشن کے بغیر, وہ ایک حرامی ہے, کتے کا بچہ ہے, بول دیں. اگر ایک آدمی نے ایک چھوٹی بچی کے ساتھ وداؤٹ اے کنسنٹ اس کے ساتھ ریپ کیا, وہ غلط ہے. ریپ نہیں کیا, شادی کر کے سیکس کیا, کانٹریکٹ کر کے سیکس کیا ہے, وہ ایک اب کتے کا مجھے آپ بچہ ہے. بولو, میں بات کر رہا ہوں پروفٹ کی, کیا اس میں نے بات نہیں کر رہا پروفٹ کی. سیکچوئل انٹرکورس ارے آفٹر دا بھائی میرج؟ میں کبھی یار میں پروفٹ کی بات نہیں کر رہا نا یار. ساحل سے بتاؤ نا, میں پروفٹ کی بات نہیں کر رہا. ارے بھائی میں کیوں وہ ڈرامہ کر رہے میں ہیں وہ انڈینز کی بات کر رہا ہوں جن کو بھائی میں نکاح ہے. ہاں صرف عمل کی بات کر رہے ہیں, اسپیسیفکلی کسی کی ہم بات نہیں کر رہے. آپ صرف اتنا بول دو نا کہ سیکشل انٹرکورس جس نے بھی 50 55 کی عمر میں جس نے بھی بچی کے ساتھ سیکشل انٹرکورس کیا وہ ایک بے غیرت اور کتا انسان ہے. اگر ایک آدمی نے کسی 6 سال کی بچی کے ساتھ وداؤٹ اینی کنسنٹ اس کی مرضی کے بغیر اس نے منع کیا, اس نے پروہبٹ کیا, اس نے منع نہیں کیا, مانا, پروہیبٹ کر ہی نہیں سکتی چھوٹی بچی. اس کے پروہیبٹ کی ساتھ بات نہیں کری ہے, اس کے کنسنٹ کے بغیر, انٹرکورس. صرف بولے اس کی ارے کنسنٹ بھائی کے بغیر. آپ کو اچھا ایک بات بولو, جب 6 سال کی بچی کے ساتھ اگر سیکس ہو تو وہ منع نہیں کرے گی, وہ اور اس کو منع کرنا ہے نا. کمرے کے اندر جو ہوا ہمیں نہیں پتا, کمرے کے باہر جو ہوا ہمیں اس کا پتا. کمرے کے باہر آپ کو اتنا پتا ہے کہ میرج ہوا, آپ کو تھوڑی پتا اس کے بعد سیکچوئل انٹرکورس ہوا, ہاں آپ کو تو وہ پتا ہم نے یار مجھے اچھا نہیں پتا, آپ کے چھوڑے. حساب سے 6 9 سال کی بچی جو ہے. ہے وہ کنسنٹ سیکس کا دے سکتی ہے کیا؟ اور ڈسکنیکٹ ہو گیا ہے. نہیں سر ابھی یہیں پہ ہے, اور وہ نہیں کنسنٹ دے سکتی گیا ہے نہیں دے سکتی سر صاحب ایک سیپریٹ بات ہے, بات سیپریٹ ہے. کیونکہ کنسنٹ نہ کنسنٹ ایک سیپریٹ بات ہے. کمرے کے اندر بیڈ کے اوپر کیا ہوا, اس نے ٹھیک ہے چیخیں کتنی ماری, روئی کتنی, ہمیں تو نہیں نا پتا آپ کو یار. پتا ہے اس نے چیز ہوتی, آپ کے پاس پروف ہے؟ کیا ارے عالم بھائی کبھی ایسا کیا 100% ضروری ہے آفٹر دا میرج وہی پہ سیکس ہو؟ نہیں ایسا. یار, آفٹر دا میرج وہ تیری ٹینشن ہی نہیں ہے, سیکس ہوا نہیں ہوا اس پہ ہم بات ہی نہیں کر رہے. تیرے ارے پروفٹ کی جب بالکل بات نہیں وہ ہو رہی کیوں مدعا بول ہے رہا ہے؟ میرج میں. آخر ظلم تو ظلم کہاں پہ ہوا ہے؟ اگر 2 بندوں نے آپس میں شادی کی تو ظلم تو وہی ہو ارے نا جب اس نے انٹرکورس ارے کیا. بھائی اگر انٹرکورس نہیں کیا ارے تب تو بھائی کوئی اب ظلم ہی نہیں اگر ہے. تو جواب نہیں نہ دے گا تو میں دوسرے بندے سے بات کروں گا, ٹھیک میرے ہے؟ کو ایک بات بولو, آپ نہیں, سیکس اینڈ آف سلیوری پہ بات ڈسکشن کر سکتے ہو؟ میں کر ارے سکتا بھائی ہوں, لیکن پہلے مجھے یہ بتا دو. ارے بھائی میں نے پہلے بولا نا میرے پاس لمیٹڈ نالج تھا, میں سیکس سلیوری پہ اوپر بات کرنا اوکے چاہتا جی, تھا. آپ سہیل نے صاحب اس ٹاپک کو بدلا, لمیٹڈ نالج ہے, اس اس نے کے اس بات لیے کا جواب دینا. اوکے سیکس لیوری پہ بات کرو. سہیل صاحب اس کو چھوڑ دیں یار, کوئی بات نہیں. چلو ٹھیک ہے, سیکس لیوری چلو پہ بات سیکس کریں, کیا لیوری پہ بات بات کرنی. کرو. سہیل بھائی میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ امیجن کیجئے کہ 300 اور 300 کا قبیلہ ہے, 2 قبیلے ہیں, ایک میں 300 ہے دوسرے میں 300 یہ ہے. آپ سمجھے نا؟ 300 اور دونوں کے 200 کا بیچ میں, قبیلہ ہے. اچھا جو بھی ہے وہ مان لو, تو آپ دونوں بولو, کے میں بیچ آپ میں کے حساب سے چل رہا ہوں. جو آپ بولو گے وہ لکھا جائے گا. ہاں دونوں کے بیچ میں اب جنگ ہو گئی, ٹھیک ہے؟ جنگو اب ان کو پتا ہے جنگ ہو گئی تو ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے, یہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا. اب جنگ ہو گئی, جنگ کے بعد سارے جو اس کے ایک قبیلے نے جیت لیا, اس نے دوسرے قبیلے کو سارے مردوں کو قتل کیا. اب بچی کون؟ عورت. اوکے بچی عورتیں. اب مجھے آپ بولیے ان عورتوں کے ساتھ کیا کرنا بہتر ہوگا؟ جو 300 عورتیں بچیں گی ان 300 عورتوں کے ساتھ کیا کرنا بہتر ان کو ہوگا؟ چھوڑ دو, واپس اپنے گھر چلی جائیں. کہاں جائیں گی؟ ارے وہ اپنے گھر کہاں جائے گی؟ وہ جوان ہوگی, ایک 21 سال کی لڑکی ہوگی, وہ کہاں جائے چھوڑ گی؟ دو, اس کی بھی اپنی ڈیمانڈ ہے نا. تمہاری اٹک نہیں, آزاد کرو, ورنہ اپنے ان کے ہاں ساتھ 4 بندے بھیجو. 300 سن لو عورتیں ہیں سن میدان میں, سن 300 عورتیں ہیں, سن ان لو کو آزاد وہ کہاں جائیں گی؟ او سن لو سن لینا بھائی. سن لو. یس دیکھو یس ایک اچھا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ نے ان کے علاقے کے اوپر قبضہ نہیں کیا, دیکھو 2 باتیں.
ایک بات یہ ہے کہ آپ نے ان کے علاقے کے اوپر قبضہ کیا. اگر آپ نے ان کے علاقے کے اوپر قبضہ کیا اور آپ نے آگے سے بھر کے اٹیک کیا تھا تو پھر obviously وہ کہاں جائیں گی, میں اس بات کو مانتا ہوں, میں اس کا بھی آنسر دوں گا. اگر انہوں نے آپ کے علاقے پہ حملہ کیا ہے تو اس کا مطلب ہے ان کا گھر بار وہاں پہ موجود ہے پیچھے, آپ ان کو بھیجو ان کے گھر بار, ٹھیک ہے, وہاں پہ تاکہ وہ چلی جائیں. اور جواب نہیں دے اپنے رہے, شاید آپ Can کے you پاس جواب please نہیں shut up and listen, son of a gun? I'm speaking. تو سن نہیں رہا. یس یس یس. اوکے, پہلی بات یہ ہے کہ اگر آپ نے, ونس اگین ریپیٹ کرتا ہوں, اگر آپ نے ان کے علاقے پہ حملہ نہیں کیا, انہوں نے آپ کے علاقے پہ حملہ کیا ہے, تو آپ ان کو واپس ان کے گھر بھیج سکتے ہیں جہاں پہ وہ اپنے قبیلے میں واپس چلی جائیں. اچھا, دوسری بات یہ آ جاتی ہے کہ آپ نے ان کے علاقے پہ حملہ کیا ہے اور آپ نے ان کا علاقہ فتح کر لیا ہے اور ان کے سارے مرد آپ نے مار دیے, اب علاقہ بھی آپ کے پاس ہے, مرد بھی آپ کے پاس ہیں. اب آپ ان کو ایک زندان خانے میں ڈال سکتے ہیں, جیل میں ڈال سکتے ہیں. Can you please shut the fuck up? اوکے Can you اوکے please اوکے. listen? اوکے, ان کو آپ جیل میں ڈال سکتے ہیں, یہ ایک آسان طریقہ ہے. تیسرا طریقہ جو کہ بہت اولڈ طریقہ مانا جاتا ہے جب آپ کے پاس جیل خانے نہیں ہوتے تھے, وہ طریقہ یہ ہے کہ ان کو آپ نے گھروں کے کام کاج کرنے کے لیے رکھ لیا ہے, لیکن ان کے ساتھ آپ سیکس نہیں کر سکتے جب تک آپ ان کے ساتھ شادی نہیں کرتے. بالکل. ایک اب دیکھو, Can you please آپ کی shut the fuck up, you bastard? ارے بھائی بات تو ختم ہونے دو عرفان, بات تو ختم ہونے دے بھائی, تھوڑا رک جا, صبر کر لے. آپ کو جب ان کی بات ہو جائے گی نا آپ کو بتا دیا جائے گا, تھوڑا رک جاؤ. آپ کو بتا رہے کہ کیا کیا آپشن کر سکتے ہیں. اسٹیٹمنٹ کے اوپر بھی کاؤنٹر کرنا, پھر میں کہاں جاؤں گا 2 گھنٹے کا پیچھے کاؤنٹر. بھائی جان, نہیں, آپ کو طریقہ بتا رہے ہیں. آپ نے پوچھا ہے کہ کیا کرنا چاہیے, میں آپ کو 3 اوکے طریقے اوکے بتانے اوکے, لگا ہوں. گو فار اٹ, گو 3 فار اٹ, طریقے گو میں فار اٹ. تیسرا طریقہ یہ ہے کہ ان کو آپ گھروں میں ہی رکھو گے, کیونکہ آپ کے پاس زندان خانے نہیں ہیں. آپ اتنے بیکورڈ ہیں کہ آج سے 6000 سال پیچھے والے بیکورڈ ہیں, آپ 5000 سال پیچھے والے بیکورڈ ہیں جہاں پہ جیل خانے نہیں ہوتے تھے. اب یہاں پہ آپ ان سے گھروں میں کام کاج ضرور کروا رہے ہیں, لیکن ان کے ساتھ سیکس سلیوری نہیں کر رہے, بلا وجہ سیکس نہیں کر رہے. ہاں, اگر کسی کے ساتھ آپ کو پسند آ گئی ہے تو آپ اس کے ساتھ شادی کر سکتے ہیں, شادی کر سکتے ہیں. اور اگر شادی کے بعد آپ نے اس کو طلاق دینی ہے, کوئی بھی مسئلہ ہے جس کی وجہ سے آپ نے ڈیورس کرنا ہے, تو اب وہ اس کنٹری کی فری سٹیزن ہے, وہ غلام نہیں ہے, بیچ نہیں سکتے ہیں. یہ آپ کے پاس 3 طریقے ہیں 3 چیزوں کے. بولیے. تو جہاں تک میں نے سنا, ایک طریقہ میں نے سنا کہ یا تو آپ ان کو جیل خانے میں ڈال دو, یہ بولا نا آپ نے. پہلے 2 طریقے نہیں نا سنے, تیسرے پہ بات کرنی ہے, کرو. مطلب ایک طریقہ آپ نے بولا ان کو لے آؤ, ان کو قید خانے میں ڈالو. ہاں بولا نا آپ نے, تو پہلے اس کو کاؤنٹر کرتے ہیں, پہلے دیکھتے ہیں یہ صحیح ہے کہ غلط ہے. اگر آپ مان لو 300 لڑکیاں ہیں, اب ظاہر ہے ان میں سے جوان بھی ہوگی, ایک 20 سال کی لڑکی ہے, اس کو زندان خان میں ڈالو, اس کو وہاں پہ اس کی ڈیزائرز ہے اپنی, اس کے سیکچوئل ڈیزائرز بھی ہوں گے, اس کو زندان خان میں آپ ڈالنے کے لیے ریڈی ہے؟ یہ انصاف ہے؟ اس کو زندان خان میں ڈالو, وہ اگلے اس کو نہ, اس کی تو اپنی سیکچوئل ڈیزائرز ہوگی, اس کو بھی تو اپنے آگے بڑھانا ہوگا اپنے آپ کو. اچھا, تو اس کو عورت زندان میں خان ڈالو. سیکشل ڈیزائر زیادہ ہوتی ہے یا مرد میں؟ تو آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ عورت میں سیکچوئل ڈیزائرز نہیں ہوتی؟ میں پوچھ رہا ہوں عورت میں زیادہ As ہوتی ہیں یا compared مرد؟ to as compared to the women, men have more sexual desire. اس کا مطلب یہ نہیں کہ Men women کے پاس have more sexual desire sexual نہیں ہے, perfect ان کے بھی پاس تو ہے. ریلیکس ریلیکس. اب مجھے بتاؤ, جو آپ کبھی زندان خانے میں گئے ہو؟ تو بھائی آپ کا آواز نہیں آ رہی ساحل بھائی. کوئی بات نہیں, آپ کا آواز, میری آواز آتا بھی نہیں اکثر لوگوں کو جب حجت ان کی تمام ہو رہی ہوتی ہے. تو ساحل تو میرا ہاں, انٹرنیٹ صحیح کر لے پہلے, ہمسایوں کے گھر کے پاس چلا جا, جن کا تو انٹرنیٹ یوز کر رہا ہے ان کے پاس چلا جا تاکہ تجھے میری آواز آئے. ہاں, ہمسایوں کی دیوار کے پاس چلا جا, آواز آ جائے گی, جن کا انٹرنیٹ تو یوز کر رہا ہے. آدم بھائی چلا گیا؟ 1 منٹ رک سکتے ہیں, 1 منٹ آدم بھائی, 1 ہاں منٹ رک 1 سکتے منٹ, ہیں. ہاں کوئی بات نہیں, چھت پہ جا, ہمسایوں کے گھر کے پاس پہنچ, میں رک رہا ہوں.
चलो जब तक हाय। 1 मिनट हम कुछ सुपर चैट्स ले लेते हैं ले 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 भाई के आने तक। 1 मिनट रुकिए। कहाँ से शुरुआत हुई? यहाँ से हुई। मोमिन के कानों की चवन्नी कह रहे हैं गुड वर्क भाई, थैंक यू प्यारे भाई। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा साहिल भाई, एक ब्लैक वो पिंक भाई थैंक यू सो Friday- वेरी मच फॉर योर कंट्रीब्यूशन। एक ये फ्राइडे वाला ब्लैक पिंक भाई कह रहे हैं आ गया हीरो, थैंक यू सो वेरी मच ब्लैक पिंक भाई। क्या हुआ, अमित कुछ बोल रहे थे? ये एक कल वाला एक सुपर चैट था, इसका जवाब दे दो ना। अच्छा क्या था वो? ये रहा स्क्रीन पे है। Happy Janmashtami silent team. One query: what top 3 things will you do if you're PM of Bharat? So in your Moomin stream आपका voice level high कीजिए cause it goes low in argument जबकि कॉलर का साउंड लाउड होता है। जय महाराष्ट्र। जय महाराष्ट्र मेधा जी सबसे पहले। अच्छा मैं कभी पीएम बनने का सोचा नहीं, लेकिन अगर इस वजह से तो वो 3 चीजें भी मैंने सोच के नहीं रखी है, लेकिन अगर मैं पीएम बन जाता हूँ तो सबसे पहली चीज जिस पे मैं काम करूंगा वो है करप्शन। आई विल इंश्योर दैट हमारे देश में किसी भी तरीके का बड़ा छोटा किसी भी तरीके का करप्शन हो। सो आई विल वर्क ऑन दैट। एक चीज तो ये। दूसरी चीज आई विल इंश्योर के जो भी किसी का भी कोई भी फेथ और आइडियोलॉजी है, मैं ऐसा कुछ सिस्टम बनाऊंगा जिसमें उस आइडियोलॉजी के मानने वाले जो है, जो उनके जो भी फेस्टिवल्स होते हैं या जो भी चीज होती है, मैं ऐसी कोशिश करूंगा कि वो इस तरीके से मनाया जाए कि जो नहीं मानने वाले हैं उसको उनको तकलीफ नहीं हो। दूसरी चीज ये। तीसरी चीज पे काम करेंगे ताकि हमारा देश जो है वो नंबर 1 बन सके। ये 3 चीजों पे मैं काम करूंगा अगर मैं पीएम बन जाऊंगा तो।